میں ایسا ڈبویا ہے کہ اس کا بھی رنگ جو ہے نا وہ حضور کے رنگ میں رنگا گیا. یہودی آیا اسے بھی یہی رنگ دیا ہے, عیسائی آیا اسے بھی یہی رنگ دیا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے میں وہ ایسا ممتاز تھا, ایسا باحیا و با کردار تھا, اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ان جیسا دیکھا نہیں. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ڈٹھا نہ کوئی جگ وچ ایسا, ایڈا مست نرالا گم حق چ ہویا یارو, حق دا ہے متوالا. یعنی یورپ جیسے ملک میں جس طریقے سے آپ نے دین اسلام کو یعنی اللہ کے ذکر کو اور حضور کی محبت کو پیش کیا ہے, وہ آپ کا ہی حصہ تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اور لوگوں نے کام نہیں کیا, ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام کیا ہے. مگر آج یورپ میں ہر ایک جو ہے نا صاحب نظر جو لوگ ہیں, جو قصب کی عینک اتار کر دیکھنے والے لوگ ہیں, وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں اپنے بھی اور دوسرے بھی کہ جو کام خواجہ شاد پوری کر کے گیا ہے وہ کوئی نہیں کر پائے. تو یعنی انگریزوں کو بھی ایسی محبت کا درس دیا ہے کہ دنیا حیران ہے کہ بابے کے پاس کیا تھا. انگلش بھی نہیں بولتے تھے, عربی بھی اتنی نہیں بولتے تھے, مگر باتوں باتوں میں وہ کام ایسا کر دیتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتے تھے. ایک دفعہ ہم آپ کے ساتھ لندن کی سائڈ سفر کر رہے تھے, آپ نے عمرے پہ جانا تھا. تو راستے میں ٹرانزٹ وینیں تھی جس پہ ہم سوار تھے. آپ راستے میں حضور سخی سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کلام پڑھنے لگے. ترنم سے آپ پڑھا کرتے تھے, جب پڑھتے تھے تو پتہ چلتا تھا روح کی تاروں کو ہلا رہے ہیں, آپ رکت طاری کر دیتے تھے. تو آپ پڑھنے لگے, ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن, ایک جاگ دیاں ہی ستے ہو, ایک ستیاں ہی جا واصل ہوئے, ایک جاگ دیاں ہی مٹھے ہو, میں قربان ہونا تھی بہو جنا خو پریم کی ہویا جے انا خو کو جاگے, وہ تے سائی لیندا پٹھے ہو, میں قربان ہونا تھی بہو جنا خو پریم دے جتے. سخی سلطان بہو صاحب نے فرمایا ایک جاگن ایک جاگنا نہ جانن, ایک جاگتے رہتے ہیں مگر جاگنے کی حقیقت کو سمجھتے نہیں, اور ایک وہ ہیں جو ظاہری سوئے ہوئے ہیں مگر دل ان کا جاگ رہا ہے. فرمایا کی ہویا جے انا خو کو جاگے, فرمایا کی ہویا جے ساری رات مسلے پہ کھڑا رہے, کھڑا رہنے کے باوجود اگر وہ جاگنے کی حقیقت کو نہ سمجھے تو فرمایا وہ اس الو کی طرح ہے جو ساری رات جاگتا رہتا ہے مگر وہ حقیقت کو پا نہیں سکتا. تو فرماتے میں قربان ہونا تھی بہو, فرماتے بہو میں قربان ہوں ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے اپنے قلب کو ذکر خدا میں لگا لیا. میں قربان ہونا تھی بہو جنہ خوب پریم دے جتے ہو, یعنی جنہوں نے اپنے سانسوں کو ذکر خدا میں لگا لیا. وہ ہماری اس وین میں مانچسٹر یونیورسٹی سے ایک انگریز پروفیسر ساتھ سفر کر رہا تھا. تو جب اس نے ترنم میں یہ آپ کی کلام کو سنا تو ہمارے ایک ساتھی تھے, ان سے کہنے لگا مسٹر معروف جو ماسٹر نے پڑھا ہے نا یہ بڑا لطف اندوز کلام ہے, پوئٹس جو انہوں نے پڑھی ہے بہت خوبصورت ہے, مجھے سمجھ تو نہیں آئی اس کی مگر میرے دل کو اس سے سکون بڑا ملا ہے. اگر تم مائنڈ نہ کرو, برا نہ مناؤ, تو اس کا ترجمہ مجھے اگر ماسٹر اجازت دیں, صاحب کے بلالوں کو وہ ماسٹر کہتا تھا, ماسٹر اگر اجازت دیں تو مجھے سنا دو. تو صوفی صاحب نے وہ ترجمانی کی حیثیت سے انہیں سنایا جب تو فوراً ہی اس نے دوسرا کوسچن کر ڈالا, کہنے لگا کہ یہ بڑا اہم قسم کا جو ترجمہ آپ تم نے بتایا ہے تو یہ بڑی خاص قسم کی بات ہے جو آخری تم نے بتائی ہے, کہ اس سے مراد ہے کہ صوفی کا جو قلب ہے وہ ذکر خدا میں ہر وقت ہر سانس کے ساتھ محو رہتا ہے, جاری و ساری رہتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میرے جیسا بندہ کوئی پوچھنا چاہے دیکھنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو صوفی صاحب نے قبلہ عالم سے گزارش کی حضور یہ بات کہہ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اس میں گھبراہٹ والی کون سی بات؟ اس سے پوچھو, جو پروفیسر تھا
اس سے آپ نے فرمایا کہ صوفی صاحب سے فرمایا اسے کہو تم نے کیٹل دیکھی ہے جس میں پانی لوگ بوائل کرتے ہیں چائے کے لیے؟ ادھر بھی آج وہ آ گئی ہیں جو جگ جیسی الیکٹرک لگاؤ تو پانی فوراً گرم کر دیتی ہے چائے کے لیے. تو فرمایا کیٹل تم نے دیکھی ہے؟ کہنے لگا حضور دیکھی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر اس میں پانی ٹھنڈا ہو کیٹل کے اندر تو اس کے جسم پہ ہاتھ رکھو تو پتہ چل جاتا ہے پانی اندر میں ٹھنڈا ہے. اگر بوائلڈ گرم پانی ہو باہر اس کے جسم پہ ہاتھ رکھو تو پتہ چل جاتا ہے پانی اندر گرم ہے. کہتا ہے جی بسم اللہ یہ ٹھیک ہے. آپ فرمایا پھر میری کیٹل پہ ہاتھ رکھ, میرے سینے پہ ہاتھ رکھ. اگر یہ گرم ہوئی کام کر رہی ہوئی تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ جو تو پوچھنا چاہتا ہے وہ کام چل رہا ہے یا نہیں. تو یقین جانیں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں. جب اس نے انگریز نے آپ کے مبارک سینے پہ بائیں طرف ہاتھ رکھا نا تو ہم اس کے چہرے کو دیکھنے لگے کتنی اس کے رنگ آئے اور گئے. دوسری دفعہ یہ شیفیلڈ کے قریب سفر کے دوران یہ واقعہ ہوا. پھر ہم جب لوٹر پہنچے نا تو چوئی ٹھہرے چائے شائی ہوئی تو پھر اس نے یہی کوشچن کرنا جناب ایک بار میں پھر چیک کر سکتا ہوں؟ اور میں بسم اللہ پھر چیک کر. پھر اس نے ہاتھ رکھا تو بڑا مطمئن ہوا. پھر بیٹھ کے محفل چلنے لگی, ذکر اذکار اس طرح ہم نے کیا ہوا, دین کی باتیں ہوئی, نعت ہوئی, تلاوت ہوئی. رات جب سونے کا ٹائم آیا نا جی تو بیڈ پہ جانے کا قبلہ عالم جانے لگے تو وہ پھر بول پڑے. کوئی 4-5 گھنٹے گزرے, رات کے 11 کا ٹائم ہو گیا تھا. کہنے لگا ماسٹر کہ نہیں چک اگین پلیز ایک بار. آپ میں بسم اللہ آ جا. پھر رکھا ہاتھ, بڑا محسوس ادھر ہی آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا آئی وانٹ ایکسیپٹ اسلام, میں آپ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اسی شہر میں پھر دوسری دفعہ پھر آپ عمرے پہ جا رہے تھے تو ساؤتھ لنڈن سائڈ کے دوستوں نے یعنی قبلہ عالم کی اطلاع پیپر میں کی ہوئی تھی. تو ادھر کے 18 پادری آئے یعنی کرسچن پادری آئے آپ سے اس معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے کہ عیسائیت جو ہے کرسچینٹی جو ہے یہ سچی ہے اور یہی سچا مذہب ہے. 18 پادری تھے جن میں ان کا ایک صاحب تھا, بڑا تھا. تو تقریباً 45 منٹس جو ہے نا بات چیت ہوئی. وہ اپنے حوالے دیتے رہے بائبل کے. آپ بڑی خاموشی سے بڑی تأمل سے سنتے رہے جیسے کچھ بات ہی نہیں ہے. دوست انٹرپریٹر کی حیثیت سے ترجمان کی حیثیت سے سمجھاتے رہے, آپ سنتے رہے. ٹھیک. جب وہ پادری جو ان کا بڑا ہیڈ تھا نا جب وہ خاموش ہوا, چپ ہوا, آپ نے فرمایا صوفی صاحب سے جو ترجمان تھے درمیان میں, آپ نے اس سے فرمایا کہ صوفی صاحب سے کہ اس سے پوچھو کہ اب تیری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کتنے سال ہو گئے تجھے پریچنگ کرتے ہوئے, تجھے عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہے؟ اس نے کہا مجھے 50 سال ہو گئے ہیں عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے اور میں اب ریٹائر ہوں, مگر میرا آج بھی یعنی میں اس جو بڑا ہمارا فلاں جگہ پہ ادارہ ہے اس کا میں عیسائیت کا ہیڈ ہوں, پادریوں کا ہیڈ ہوں میں. آپ نے فرمایا 50 سال میں کوئی ایک بھی مسلمان کو عیسائی بنایا ہے تو نے؟ تو وہ چپ ہو گئے. آپ نے فرمایا 50 سال میں کسی ایک وہ مسلمان کو عیسائی بنایا ہے تو نے؟ کہنے لگا ہم آج تک کامیاب نہیں ہوئے. فرمایا انشاءاللہ تم آگے بھی کامیاب نہیں ہو. میں اب ہم سے پوچھو ہم نے کتنے عیسائیوں کو مسلمان بنایا؟ تجھے تو 50 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے, ہمیں تھوڑا عرصہ ہوا ادھر آئی ہوئے. پر ہم سے پوچھو ہم نے کتنے بنائے؟ خیر وہ بڑا شرمندہ ہوا. آخر آپ نے پوچھا تو اتنی دیر لگا رہا ہے عیسائیت کی یعنی بلندگی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے کہ عیسائیت سچی ہے, کرسچینٹی سچی ہے, مگر اس سچائی کی جو دلیل ہے اگر تجھ سے کوئی پوچھے تو کیا بتائے گا اسے؟ کہتا ہے بائبل پڑھ کے سناؤں گا. اور میں یہ نہیں, یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہے. فرمایا اگر تو سچائی دکھانا چاہتا ہے کسے, اگر کوئی پوچھنے پہ آ ہی جائے تو جیسے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں
کہ اگر تیرا دین سچا ہے بقول تمہارے تو پھر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا دے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا ملاپ کرا، کیونکہ تو ان کے پیروکاروں میں سے ہے، بقول تمہارے تو ان کے خاص پیروکاروں میں سے ہے، 50 سال ہو گئے تجھے تبلیغ کرتے ہوئے، اور ہمیں عیسیٰ روح اللہ سے ملا دے تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ سرکار اس وقت کون سا دین سچا ہے، جو آپ لائے تھے وہ یا